اس پر غیر مسلم کہتے تھے کہ جب سب کچھ پہلے سے ہے تو قرآن کہتا ہے یہ ابھی بھی کہتے ہیں، اور موت کے بعد جب ان کو اللہ عذاب دے گا تو اس وقت بھی کہیں گے کہ اگر اے اللہ تو چاہتا تو ہمیں زبردستی سیدھے راستے پہ بولو لے آ سکتا، اور ہمیں جنت میں جانا ہی نہیں تھا، تو جب جانا ہی جہنم میں تو جا رہے ہیں، تو ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہیں پہلے سے یہ علم تھا کہ تم نے جہنم میں جانا ہے؟ اگر تھا تو لے آؤ۔ جواب سمجھ میں آیا؟ یہ جواب نہیں، یہ قرآن سوال کر رہا ہے جس کا اب تک جواب، یہ میں اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن نے تو آسان میں، لیکن عربی میں ہے نا، تو میں اس کو اردو میں آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ بہت سے لوگ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی جب ہماری قسمت میں گناہ لکھا ہوا ہے، قسمت میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، صرف عمر نہیں لکھی ہوئی کتنا زندہ رہنا ہے، ایک ایک پکوڑا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ حقیقت بتا دوں کہ کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، ایک ایک سموسہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، اللہ کو تو سب پتہ ہے کس نے کتنے پکوڑے کھانے ہیں کتنے نہیں کھانے، کس نے معذرت کے ساتھ کتنی شادیاں کرنی ہیں کس نے نہیں کرنی، کس کے کتنے بچے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے، کس کے بیٹے ہوں گے کس کی بیٹیاں ہوں گی، سب کچھ، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، کون فلاں موقع پہ گناہ کرے گا کون فلاں موقع پہ نیکی کرے گا، ایک ایک چیز پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے تو ہم تو اسی کے حساب سے گناہ کر رہے ہیں نا، تو ہمیں اس پہ سزا کیوں ملتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس کا قرآن کیا کہتا ہے کہ طے شدہ ہے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تم تو یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے پورے اختیار سے، اپنے مکمل اختیار سے ایک جرم تم کر رہے ہوتے ہو۔ دیکھو کسی کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں بج کے اتنے منٹ پر چوری کرنی ہے، پہلے سے پتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ بولو نا لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے یار تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے، ہفتے کے دن دوپہر 2:03 پر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مسجد سے چپل چوری کروں گا۔ آپ جاؤ 2:03 پہ مسجد سے چپل چوری کرو، اللہ جب آپ کو قیامت کے دن پکڑے سزا دے چوری پہ، تو آپ کہنا اللہ مجھے پہلے سے پتا تھا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے لوح محفوظ دیکھ لی تھی، تو اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ لوح محفوظ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ میں تو مجبور تھا، مجھے پتا تھا، میں نہیں بھی کرتا تو مجھے تقدیر کھینچ کے لاتی اور میں چپل چوری کرتا، لیکن آپ کو پہلے سے پتا نہیں ہوتا۔ جب پتا نہیں ہوتا تو آپ اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے اختیار سے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے اختیار سے چپل چوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اختیار سے پکڑے جاتے ہیں۔ اس کی مثال اور آسان کر کے، ایک دن کیا ہوا، زید نے بکر کا قتل کر دیا۔ زید نے کیا کیا؟ بکر کو قتل کر دیا، ہفتے کے دن 2:03 پہ۔ آپ نے زید کو پکڑ لیا، بیٹا تو نے بکر کو قتل کیا ہے، ہم تجھے کیا کریں گے؟